العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. عزیز طلبہ، یہودیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بِمَنْ تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، دوسرے سارے انبیاء پر میں ایمان رکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا. اس پر یہودی حضرت عیسیٰ سے بغض کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے دین سے زیادہ شر والا دین کسی کو نہیں جانتے. گویا نعوذ باللہ دین اسلام کو بدترین شر والا دین قرار دیا ان یہودیوں نے. اسی کے جواب میں یہ کہلوایا جا رہا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، تم اسے شر والا دین کہتے ہو، ہمارے دین کو شر کی طرف منسوب کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو خبر دوں اس سے بھی زیادہ شر کی، زیادہ شر جزا بدلے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں. گویا تقابل میں یہ کلام پیش کیا گیا. یہودیوں نے کہا لا نعلم دینا شرا من دینکم، اسی کے مقابلے میں یہ کلام پیش کیا گیا، ان کو یہ جواب دیا. آپ کہیے کیا میں تم کو خبردار کروں، منبئکم نبأ سے ہے خبر دینا، ای اخبرکم کیا میں تم کو خبر دوں بشر من ذالک، اہل مضاف محذوف ہے، یعنی اس دین والوں سے زیادہ شر، کیونکہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ دین کا نہیں دین والے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ جس پر کہ اللہ نے لعنت کی ہے، غضب کیا، یعنی وہ یہود جو یہودیت کا دین اختیار کرتے تھے. من شر بشر من اہل ذالک، اس دین والے سے زیادہ شر. الذین تنقمونہ، یعنی وہ لوگ جو اس دین پر نکیر کرتے، اس دین کا انکار کرتے ہیں، اس سے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں. مصوبتاً، یہ تمیز ہے شر کے لیے، شر اصل میں اشر ہے، اس میں تفضیل، اس کی تمیز لائے زیادہ شر بدلے کے اعتبار سے. مصوبہ ثواب کے معنی میں، لیکن مراد یہاں جزا ہے، اور جزا عقاب کے معنی میں. گویا کہ یہاں پر عقاب کو جزا یا ثواب سے جو تعبیر کیا گیا، یہ تحکم کے طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ایسی ہے یہ جیسے فبشرهم بعذاب علیم میں دردناک عذاب کی بشارت سناؤ. حالانکہ دردناک عذاب کی بشارت نہیں ہوتی ہے، اس کی تو نظارت ہوتی ہے، خوشخبری نہیں بلکہ ڈرانا ہوتا ہے. لیکن عذاب علیم کے ساتھ تبشیر کا لفظ بولنا یہ جیسے تحکم مذاق کے طور پر ہے، ویسے یہاں پر ان کے عقاب کو جزا اور ثواب سے تعبیر کرنا یہ بھی تحکم اور مذاق کے طور پر. زیادہ شر بدلے کے اعتبار سے عند اللہ، اللہ کے یہاں. هو من لعنہ اللہ، یہ وہ ہے زیادہ شر والا جس پر کہ اللہ نے لعنت کی. ہوا ضمیر لا کی اشارہ کیا کہ من لعنہ اللہ، یہ جملہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے. وہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا ماقبل کی عبارت سے کہ کون ہے وہ زیادہ شر والا؟ فرمایا وہ جس پر کہ اللہ نے لعنت کی. ماقبل میں آ چکا ہے کہ لعنت رحمت سے دور کرنے کے معنی میں ای ابعدہ عن رحمتہ،
یعنی جس کو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، وغضب علیہ، اور جس پر کہ غضبناک ہوا۔ غضبناک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر اور نتیجہ مراد ہے۔ جب کوئی کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے، یہاں انتقام کے لازمی معنی مراد ہیں، یعنی اس سے انتقام لے گا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بنا دیے اس نے بندر اور خنزیر، بالمسخ، مسخ کے ذریعے ان کی شکل و شباہت بگاڑ دی تھی، چنانچہ جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ ومن عبد الطاغوت و عبود الطاغوت، دونوں پر سے من عبد فعل کے وزن پر، یہ فعل ماضی ہے لہذا موصول اس سے پہلے مقدر مانا۔ ومن، اور وہ جس نے کہ طاغوت شیطان کی پرستش کی، طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو ضلالت اور گمراہی میں ڈال دے، واقع کر دے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور جس نے کہ شیطان کی عبادت کی، پوجا کی، یعنی بے طاعتی ہی، اس کی طاعت، کوئی شیطان کی پرستش نہیں کرتا، لیکن کافر مشرک جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کرنے والے، بت کی پوجا کرنے والے، وہ شیطان کی طاعت کر کے گویا شیطان ہی کی عبادت کرنے والے ہوتے۔ تو شیطان کی عبادت کا مطلب غیر اللہ کی عبادت میں شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی پیروی کرے۔ یہاں پر دیکھو منہم میں ہم ضمیر جمع کی لائے، امن لعنہ میں ہو ضمیر مفرد کی، غضب علیہ میں ہو ضمیر مفرد کی، یہ سب من موصول کا صلہ ہے، اور من لفظاً مفرد ہے اور معنن جمع ہے، لہذا من کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے مفرد کی ضمیر لائے تھے، لعنہ، غضب علیہ، اور من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم جمع کی ضمیر لائے۔ وجعل منہم القردہ، کہتے ہو ورع فی منہم کے اندر من کے معنی کی رعایت فرمائی، اس لیے جمع کی ضمیر لائے منہم۔ وفیما قبلہ، اور اس سے پہلے یعنی لعنہ اللہ غضب علیہ، یہاں جو لعنہ اور علیہ، یہ ہو ضمیر جو مفرد لائے، کہہ رہے ہیں وفیما قبلہ، اور اس سے جو ماقبل ہے وہاں لفظہ من کے لفظ کی رعایت فرمائی ہے، اس وجہ سے وہاں پر مفرد کی ضمیر اور یہاں جمع کی ضمیر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، غضبناک ہوئے، اور ان میں بعضوں کو بندر، بعضوں کو سور بنا دیا، جو شیطان کی طاعت کر کے اصل میں غیر کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا وہم الیہود، ان رسائل سے جو متصف لوگ ہیں وہ یہودی لوگ ہیں۔ گویا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، ان کا بڑا برا بدلہ ہے اللہ کیا۔ ابھی جو کہا تھا عبادت طاغوت اور عابد الطاغوت، دونوں پڑھ سکتے ہیں، عبادہ عابد، با کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو عبادہ ماضی کا صیغہ فعل ہے، اور با کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اسم جمع ہے عبد کے لیے، عبد کا اسم جمع اصل میں اعبد ہے۔ اس صورت میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، وہ اعبد الطاغوت، کہتے وفی قرأۃ، اور ایک قرأت میں عبد کے با کے ضمے کے ساتھ ہے، اور عبد کی جو اضافت ہے طاغوت کی طرف، معباد کی طرف، یعنی گویا یہ معباد طاغوت مفعول بہ ہو کر کے منصوب نہیں ہے، بلکہ یہ مضاف الیہ ہو کر کے مجرور ہے۔ عبودت طاغوت، طاغوت کے پوجنے والے، کہتے ہیں اضافت معباد کی طرف ہے، اور یہ
عبد کی جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے، اس لیے کہ اصل جمع عبد کی جو عابد ہے، عابد اصل جمع ہے اور یہ عابد نہیں عابد ہے، لہذا یہ جمع نہیں بلکہ اس میں جمع ہے۔ فرماتے وَنَصْبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَدَةِ، پھر یہ جو منصوب ہوگا عبودت طاغوت، یہ قردہ کے اوپر عطف ہو کر کے منصوب ہوگا۔ جعل فعل کا مفعول بھی، وجعل منهم القردہ والخنازیر وعبودت طاغوت، خنزیر اور بندر بنا دیے اور شیطان کے پجاری۔ کہتے ہیں کہ ایک قرأت میں با کے ضمے کے ساتھ ہے، عبد کے با کے ضمے کے ساتھ عبارت ہوگی عبود، اور اس کی اضافت مابعد کی طرف ہے۔ یہ عبد کا اس میں جمع ہے، جمع نہیں بتایا، جمع کا لفظ آتا ہے عبود، اور یہ عبود ہے، یہ اس میں جمع۔ ونصبہ، اور اس کا منصوب ہونا یعنی عبودت طاغوت، عبودہ جو منصوب ہے یہ قردہ پر عطف ہو کر کے، تو معلوم ہوگا کہ جعل منہم القردہ والخنازیر، گویا تین صفات بیان کی، ایک تو یہ کہ ان میں سے خنزیر بنا دیے، بندر بنا دیے، اور تیسرے نمبر پہ شیطان کے پجاری بنا دیے۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے ایسے ایسے بنائے گئے۔ اولئک شر مکان، یہی وہ لوگ ہیں سب سے بری جگہ والے۔ مکانن یہ شر اس میں تفضیل کی تمیز ہو کر کے منصوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مکان شر والا نہیں ہوتا بلکہ مکین شر والا، شر کی نسبت مکان کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مکین کی طرف۔ یہاں مکان کی طرف جو شر کی نسبت کی گئی ہے، اس سے اشارہ ہے کہ جب مکان میں شر کا اثر ہوا تو اندازہ لگائے مکین مکان والے میں شر کا کتنا اثر ہوگا۔ تو شر میں یہ لوگ انتہا کو پہنچے ہوئے، اسی کو کنایتاً بتانے کے لیے نسبت شر کی مکان کی طرف کر دی گئی، ورنہ حقیقت میں شر کی نسبت اہل مکان کی طرف ہوا کرتی۔ یہی وہ لوگ ہیں سب سے بدترین جگہ والے، سب سے برے شر کی جگہ والے۔ کیوں سب سے بری جگہ شر کے اعتبار سے ان کو ملے گی؟ اس لیے کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم انتہائی بدترین جگہ ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں صحیح راستے سے، درست راستے سے۔ سوائے سبیل مراد اس سے حق کا راستہ ہے۔ اصل میں سوا وسط کے معنی میں ہے، تو معنی بیچ کا راستہ یعنی اعتدال والا، اور یقیناً دایاں بایاں کا افراط تفرید کا راستہ یہ حق کا نہیں باطل کا راستہ ہوتا ہے، اور جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ بیچ کا راستہ، تو بیچ کا راستہ بول کر کنایتاً حق کا راستہ مراد دیا۔ کہتے ہیں حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے، تو اصل السوا الوسط، اور سوا کے اصل معنی وسط کے آتے ہیں، یعنی بالکل بیچ کے راستے سے بھٹکے، یعنی اعتدال والے راستے سے، حق کے راستے سے پھرے ہیں، گمراہی کے راستے پر۔ وذکر الشر وازل فی مقابلت قولہم، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے شر کا لفظ لائے جو اسم تفضیل ہے، اصل میں اشر، اور ازل کا لفظ لائے تو مطلب ہے زیادہ شر والا اور زیادہ ضلالت والا، اور مومنوں کے مقابلے میں ان یہودیوں کو بیان کیا جا رہا، تو اس سے تو یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ گویا مومنوں کے طرف بھی شر کو منسوب کیا جائے، اور مومنوں کی طرف بھی ضلالت کو منسوب کیا، یعنی مومن بھی شر والے ہیں، ضلالت والے، ہاں ان کے مقابلے میں یہ یہود یہ زیادہ شر والے، زیادہ ضلالت والے ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اسی کا جواب دیا مصنف نے کہ یہاں پر شر اور اصل جو اس میں تفضیل ہے اس کا جو ذکر ہوا، اصل میں ان لوگوں کے اس قول کے مقابلے میں، چونکہ وہ لوگ کہتے تھے لا نعلم دینا شرا من دینکم، تو جیسے انہوں نے شر کا لفظ استعمال کیا، اسی کے جواب میں یہاں شر کا لفظ لایا۔ مفہوم مخالف یہ مراد لینا صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ زیادہ شر میں ہیں اور مومنین بھی شر میں، لیکن تھوڑے شر میں، یہ لوگ زیادہ گمراہ ہیں اور مومنین بھی گمراہ ہیں مگر تھوڑے، یہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے۔
اصل میں یہ تقابل کی وجہ سے اسم تفضیل بول دیا، کیونکہ وہ لوگ بھی شر کا لفظ بولتے تھے۔ کہتے ہیں شر اور اضل کا ذکر ان لوگوں کے اس قول کے مقابلے میں لا نعلم دینا شرا من دینکم۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر مومنوں کی طرف بھی شر کی نسبت کر دی جائے تو یہاں جو مومنوں کی طرف شر ہے وہ دنیا میں ان کے تھکنے پریشان ہونے کے اعتبار سے، اور آخرت کا عذاب جو کافروں کے لیے ہوگا وہ دنیا کی تنگی، دنیا کی پریشانی جو مومنوں کو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ شر والا ہے۔ لہٰذا یہاں مومنوں کے لیے بھی شر ہے، یہ دنیا میں مومنوں کے پریشان ہونے کے اعتبار سے، جیسا کہ حدیث میں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا اور کافروں کے لیے جنت، لیکن کافروں کو آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ زیادہ شر والا ہوگا۔ اس اعتبار سے یہاں پر اسم تفضیل کا ذکر ہو گیا۔ ایک یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں جو اسم تفضیل لائے وہ مومنوں کے ساتھ تقابل نہیں ہے، بلکہ ان کافروں ہی میں سے بعض کا بعض کے ساتھ تقابل۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے جو لوگ ان برے صفات اور رذائل سے متصف ہے وہ دوسرے اور کافروں کے مقابلے میں زیادہ شر والے، زیادہ ضلالت والے، یعنی مومنوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ دوسرے کافروں کے مقابلے میں۔ گویا دوسرے کفار بھی شر میں ہیں، ضلالت میں، لیکن یہ رذائل ان میں نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ ذرا کم شر، کم ضلالت میں، مگر ان رذائل سے جو لوگ متصف ہیں کہہ رہے ہیں وہ زیادہ شر والے، زیادہ ضلالت والے بنسبت اور دوسرے کافروں کے۔ تو یہاں تقابل مومنوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں ہی میں سے بعض جماعت کا بعض دوسری جماعت کے ساتھ تقابل ہے، لہذا کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اور شر اور اضل اسم تفضیل کا ذکر ان لوگوں کے اس قول کے مقابلے میں کہ وہ یہودی کہتے تھے لا نعلم دینا شرا من دینکم، ہم نہیں جانتے کسی دین کو جو تمہارے دین سے زیادہ شر والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.